تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے خطیب پنجتن سید سہیل چشتی کے آفیشیل یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات گرامی، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، گزشتہ وقت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں جن کے اوپر تنبیہ کرنا عوام الناس کو بے حد ضرورت ہے وقت کی۔ بہت سارے جو ذمہ داران میں بھی اور دیگر عام عوام سے بھی بہت لوگوں کے مشورے، کالز اور سوالات بھی آئے کہ حضرت ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پہ آپ بولیں جس طرح آپ دیگر چیزوں پہ بے باکی سے بولتے ہیں۔ تو یہ میرا فرض بھی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ چیز تھم جائے، رک جائے، اسے لوگ اگنور کریں، اس چیز کے اوپر زیادہ باتیں نہ ہوں۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مسلسل ان چیزوں کے اوپر طعنے کرنا، الٹے سیدھے کلمات بولنا، غلط بیانی کرنا، تو پھر میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بھی بولا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ دوستوں، ہمیں اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ جب تک ہم دائرہ نہیں بنائیں گے تو ہم ایک بہتر نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ دائرہ یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت ہیں، اہل سنت کا ٹیگ لگاتے ہیں، میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ ناسبیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جتنا ہمیں ناسبیوں سے نفرت ہے، جتنا ہم ناسبیوں سے بچتے ہیں اور عوام کو بچنے کی صلاح دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اتنا ہی دور حاضر میں ہمیں اس فتنے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دائرے کی جو بات میں نے کہی ہے، اسی لیے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے کہ اس طرف اہل سنت اور ادھر گئے تو رفض کی طرف آپ تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھداری اور احتیاط سے کام لینا ہے۔ ادھر آئیں گے تو ناسبیت ہے، ادھر جائیں گے تو رفض ہے، اور دونوں ہی ہمارے لیے عذاب کا، جہنم کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ جذبات میں آ کر دین کے، عقیدے کے اور آخرت کے فیصلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ جذبات کا کام نہیں ہے، یہ بالکل سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مقام ہے۔ خلفاء راشدین کی ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا اور اونچا مقام ہے۔ جہاں تک مولا کائنات کی بات ہے علیہ السلام، ان کا ذکر تو عبادت ہے، اس لیے ہم وہ کرتے ہیں، کرتے تھے اور آخری سانس تک کرتے رہیں گے، بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اٹھیں گے تو بھی یہ ذکر کرتے ہوئے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں خلفاء راشدین کی بات ہے تو وہاں پہ پھر نبی کے اور یاروں کا بھی تو ذکر ہوگا نا۔ اگر ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ مولا کائنات نبی کے کاندھوں پر سوار ہیں، الحمدللہ، بے شک ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن پھر اس صدیق کی بھی بات کرنی پڑے گی جس کے گود میں کائنات کا تاجدار سر رکھ کے سو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہمیں اس ہر یار کی بات کرنی پڑے گی جو جانے سارے مصطفیٰ ہے۔ ان سب کے مقام ہمیں بتانے پڑیں گے، دکھانے پڑیں گے۔ اور رہی بات یزید کے ابا کی، یزید کے والد کی، آپ غور کر لیجئے، ہم نے اس شخص کے بارے میں بھی اہل سنت کی کسی بھی ذمہ دار اور سمجھدار عالم دین کی طرف سے یا کسی مشائخ کی طرف سے کبھی بھی اس چیز کو نہیں اٹھایا گیا اتنے سالوں میں۔ یہ فتنہ اٹھا تو مولانا الیاس اتاری کی جانب سے، اور جب اس نے اٹھایا تو اس کے جوابی کارروائی میں جواب دیے گئے اور بہت سارے چیزیں کھلتی رہیں، ایک کے بعد ایک ورقہ الٹتا رہا اور آج تک الٹ رہا ہے، تو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے الیاس اتاری کو۔ لیکن اہل سنت کے سمجھدار جو علماء دین ہیں، مشائخین ہیں، ان کی طرف سے تو نہیں ہوا۔ اسی طرح چلا کر بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے خلفاء راشدین کے اوپر طنز کرنا، تبرئے کرنا، ان کی نیگیٹیوٹی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے۔ یہ اس چیز سے عوام کو بچنا چاہیے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کچھ کہے، وہ سب اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن بس میں اتنا یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ان کے خلاف، خلفاء راشدین کے خلاف کوئی مہم چلاتے ہیں، کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کوئی پلاننگ کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا جملہ، نازیبہ جملہ یوز کرتے ہیں، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے، آپ آزاد ہیں، آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، آئی ڈونٹ کیئر، بٹ آپ پھر یہ اہل سنت کا ٹیگ اپنے اوپر سے ہٹا دیں۔
اہل تشیع کے اندر آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، آپ اس میں جائیں، اس کے بعد میں آپ کچھ بھی کہیں، تبرہ کریں، کوئی بھی نازیبہ الفاظ یوز کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کہیں اہل سنت اپنے آپ کو، اس کے بعد یہ تمام چیزیں کریں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑا انتشار ہوتا ہے امت میں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کثرت سے لوگ گمراہ ہو بھی رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے بحالت مجبوری آج آپ کے سامنے آ کر یہ چیز بولنی پڑ رہی ہے۔ اگر چلو ایک پل کے لیے ہم مان لیتے ہیں خلفاء راشدین کے اندر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، آپ جیسا کہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو، مان بھی لیا، تو پھر یہ ان تمام ائمہ کا، تمام اولیاء کا رد ہوگا، کیونکہ کسی بھی اولیاء کاملین نے کسی بھی ائمہ حضرات میں سے کسی نے بھی، کوئی تو رد کرتا نا اس چیز کا، کوئی تو کہتا کہ انہیں ماننا گناہ ہے، ان کے فضائل بیان کرنا گناہ ہے، یا یہ غلط لوگ تھے، کسی نے نہیں کہا۔ اور جو سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہوں، ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں، وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جب ناپاکی، نجس اور گندی چیز حضور کے قریب نہیں جا سکتی، تو معاذ اللہ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہوتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس سے امت کو سمجھنا چاہیے، اور ان تمام فتنوں سے خود کو، اپنے ایمان کو، اپنے اقربا کے ایمان کو محفوظ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم سیکھو، سمجھو، تاکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کی کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے صحیح، سچ اور حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس سے بابانگ دہل بے خوف ہو کر بولنے کی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔